السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، معروف نعت خواں شہباز قمر فریدی کی خاتون سے زیادتی اور مقدمہ درج۔ اس میں ٹائٹل کے اوپر آپ نے پڑھا ہے کہ مفتی منیب الرحمان صاحب نے حقیقت کھول دی اور FIR بھی جو ہے وہ درج ہو گئی۔ اس میں 4 چیزیں بہت اہم ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، اور اس کے بعد آپ کے پاس ٹائم ہوا تو آپ سن لیجئے گا، ورنہ وہ 4 چیزیں آپ لازمی سنیں کہ وہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات کہ یہ واقعہ جو ہوا ہے، جو آپ کے سامنے آپ اپنی اسکرین کے اوپر پڑھ بھی رہے ہیں کہ معروف نعت خواں شہباز قمر فریدی کی خاتون سے زیادتی مقدمہ درج، اور چوکی نمبر جو ہے 9 پر فلیٹ خالی کرنے کے لیے مہلت دلانے کا کہہ کر مالک کرایہ دار خاتون کو لبرٹی ہوم نز بٹ کڑائی بائی پاس روڈ پر گھر میں لے گیا۔ اس میں جو اصل چیز وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جو سب سے پہلی چیز ہے، وہ سب سے پہلی چیز یہ ہے، یہ آپ نے توجہ سے ساری باتیں سن لینی ہے، اور آخر پہ جا کے میں اس کے اوپر ایک اپنا تجزیہ اور تبصرہ بھی کرنا چاہوں گا، وہ بھی اگر کسی کا دل ہو، ٹائم ہو تو وہ بھی ساتھ لازمی آپ سماعت کر لیجئے گا۔ سب سے پہلی بات، اس جو آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے، آپ کو یہ ایک تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کے اوپر جو ایک ہوتا ہے نا اپنا، یہ کس اخبار نے چھاپی ہے، ایکسپریس نے یا جنگ نیوز نے، وہ اوپر سے کٹا ہوا ہے، وہ یہاں پہ ہمیں نظر نہیں آ رہا، لیکن یہ چھوٹا سا ایک نظر آ رہا ہے، تو وہ صحیح پڑھا نہیں جا رہا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد یہ ایک فلیٹ شہباز قمر فریدی صاحب نے خریدا۔ دوسری بات، شہباز قمر فریدی صاحب نے ایک فلیٹ خریدا اور وہ مکان خالی کروانا تھا، تو جو پرانا مالک تھا اس سے ملاقات کروائی شہباز قمر فریدی صاحب کی، اور وہ جو کرایہ دار بیٹھی ہوئی تھی عورت، اس عورت کا نام الہضام، جو صحیح کر کے پڑھا نہیں جا رہا، یہ میں تھوڑا سا بڑا کرتا ہوں اس کو۔ یہ شہباز قمر فریدی صاحب کی تصویر لگی ہے نا، اس کے نیچے اس کا نام لکھا ہوا ہے شہباز قمر فریدی۔ اس سے نیچے آئیں گے تو معاشرہ میں بدنام کرنے کی دھمکیاں دینے لگا۔ متاثرہ خاتون کا کہنا تھا کہ بہاؤالدین زکریا پولیس کو بھی ملزمان نے اپنے ساتھ ملا لیا، تو پولیس بھی راضی نامہ کرنے پر زور دینے لگی، جبکہ الہضان یہ کیا نام لکھا ہوا ہے، اس عورت کا شاید نام ہے، زبردستی اس کے ہاتھ میں پیسے پکڑا دیے گئے۔ موقع پر ملزمان کی موجودگی میں پولیس افسران کو اہلکار کے سامنے ہی اسے دستخط اور انگوٹھے لگوائے گئے۔ اس کا کہنا تھا کہ اپنی عزت اور معاشرہ میں اپنی عزت بچانے کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ بالکل ایسا نہ کریں۔ یہ میں آپ کو تھوڑا سا نیچے بھی لے جاتا ہوں اور بتا دیتا ہوں کہ نیچے کیا لکھا ہوا ہے۔ تو آخر میں پھر یہ وہ عورت کہنے لگی کہ مجھے گھر جا کر، میں گھر چلی گئی دوسرے دن، پھر انہوں نے مجھے دھمکیاں دیں، تو میں کہ آپ جو ہے نا وہ اس مقدمے سے میں نے رجوع کر لیا۔ اس درخواست پر پولیس نے معروف ثنا خان شہباز قمر فریدی سمیت دیگر ملزمان کے خلاف خواتین سمیت اسٹیشن میں مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ اس سلسلے میں روزنامہ بیٹھک نے جب شہباز قمر فریدی صاحب کا موقف جاننے کے لیے رابطہ کیا تو وہ رابطے میں نہ آ سکے۔ یہ وہ ساری ایک تصویر ہے جو آپ اپنے فیس بک اکاؤنٹ کے اوپر یا دیگر لوگوں کی طرف سے آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس کے اندر وہ ساری چیزیں لے کے پڑھ کے سناؤں گا تو بہت زیادہ ویڈیو جو ہے وہ لمبی ہو جائے گی، لیکن جو چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اس کی طرف آپ ذرا تھوڑا سا توجہ کریں کہ مجھے یہ کیوں لگتا ہے کہ یہ ایک سراسر ایک کہانی گڑھی گئی ہے۔ اس کے اوپر بالکل کسی بھی اخبار کا کوئی دیا نہیں گیا کہ یہ جنگ نے چھاپی ہے، یہ ایکسپریس نے چھاپی ہے، یہ کس نے چھاپی ہے۔ پہلے نمبر پہ تو یہ بات ہے، اور دوسرے نمبر پہ بات یہ ہے کہ اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر اس نے ایسا کیا۔ ایسا بالکل میرے خیال میں ایک مسلمان کے حق میں ہمیں ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے، اور جو انٹرنیشنل شہرت رکھنے والا ہو۔ 2 چیزیں، اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس کو وہ لوگ پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو شہباز قمر فریدی صاحب کے خلاف ہے، اور وہ خلاف اس وجہ سے ہیں کہ اس کے چہرے کے اوپر داڑھی نہیں ہے، اور اس وجہ سے کہ وہ شاید اہل بیت اطہار کو زیادہ پڑھتا ہے، صحابہ کرام کو بھی وہ پڑھتا ہے۔ دوسری وجہ ہو گئی اس وجہ سے کہ اس کے اوپر رافضی ہونے کا فتویٰ لگا ہوا ہے، جس وجہ سے اس کو یہ بدنام کرنے کی
کوشش کی جا رہی ہے کہ اتنا نام اس نے کمایا ہے تو کیسے اس کو نیچے لے کے آیا جائے۔ اور آخری جو بات ہے وہ مفتی منیب الرحمن صاحب نے کئی جگہوں پر اور کئی مقامات پر اور کئی محافل میں یہ ذکر کیا ہے کہ اس کو چاہیے کہ اپنی داڑھی مکمل کریں۔ میرے خیال میں مفتی منیب الرحمن صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ بالکل اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے۔ داڑھی مکمل کرے، اور اس کے بعد اگر کوئی ایسا اس نے کلام کہا ہوا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ رجوع کرے۔ جبکہ اس کے اوپر شہباز قمر فریدی صاحب نے آگے سے بولنا شروع کیا تھا، تو شہباز قمر فریدی صاحب کی یہاں پہ غلطی ہے، ان کو بولنا نہیں چاہیے تھا۔ جب مفتی منیب الرحمن صاحب نے ظاہری بات ہے وہ ایک عالم دین ہے، وہ اصلاح کر رہے ہیں، تو اصلاح ان کی ماننی چاہیے۔ ظاہری بات ہے ان کا ایک مطالعہ ہے، انہوں نے زندگی گزاری ہے، کتب پڑھی ہیں، اور آج کل بھی بڑے بڑے پروگرام میں جاتے آتے ہیں، تو ان کی بات کو تسلیم کرنا چاہیے تھا، نہ کہ آگے سے بولنا شروع کر دیتے، چونکہ شہباز قمر فریدی کے پاس اتنا تو نالج نہیں ہے نا، علم نہیں ہے، تو اسی وجہ سے مفتی منیب الرحمن صاحب نے کئی جگہ کے اوپر کہا ہے کہ ان کو آپ اتنا اوپر لے جاتے ہیں۔ ایک جگہ پہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ 25 لاکھ ایک رات کا شہباز قمر فریدی صاحب نے لیا، یہ مفتی منیب الرحمن صاحب نے کہا تھا، اور اس کے پہلے اس نے یہ انٹرویو بھی دیا تھا اپنا شہباز قمر فریدی نے، ٹھیک ہے، کہ میں نے اتنے لیے ہیں، وہ جیو کا ایک ہے اینکر اس کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو لہذا اس لیے ان کی بات کو بھی تسلیم کرنا چاہیے تھا۔ وہ تو حقیقت پہلے ہی ان کی کھول رہے ہیں کہ بھئی آپ اگر ثناء خان ہیں تو اپنے آپ کو وہ والا حلیہ تو بنائیں نا، ٹھیک ہے، تو یہ والی انہوں نے بات کی تھی۔ تو اب اس چیز کو لے کر بھی جو مفتی منیب الرحمن سے محبت رکھنے والے ہیں، پیار کرنے والے ہیں، اور شہباز قمر فریدی سے محبت رکھنے والے نہیں ہیں، وہ اس کو بڑھا چڑھا کے پیش کیے جا رہے ہیں۔ میرے خیال میں یہ کہ دین اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور نعت خان جو ہیں ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور عورت اگر اتنی ہی وہ کمزور تھی تو اس نے کہا جی میں کال کر کے بلایا، یہ ساری کی ساری ایک جھوٹی اور من گڑت کہانی ہے۔ میرے نزدیک یہ بالکل فیک ہے، اور اس کو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اب آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ آپ نے پھر کیوں اپلوڈ کیا، اس کو بنائی؟ میں نے اس لیے بنائی، بھئی اگر برائی پھیل رہی ہے تو اس کو روکنے کے لیے بھی تو کوئی ہاتھ ہونا چاہیے نا، اس کو روکنے کے لیے بھی تو کوئی میدان میں آنا چاہیے کہ یہ کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا، ٹھیک ہے۔ تو اب میں اس لیے آیا ہوں، تو اگر میری ان باتوں میں سے اگر کوئی غلط ہو تو اس کا میں ذمہ دار ہوں، اس کی معافی کا خواستگار ہوں اللہ تعالیٰ سے۔ اگر کوئی بات میں نے ٹھیک کی ہے کہ یہ سارا غلط ہو رہا ہے، جو ہو رہا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اگر کوئی ہے بھی ایسا تو اس کو پرسنل سمجھایا جا سکتا تھا، تو اس میں اگر کوئی صحیح بات ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف سے، اگر کوئی غلط ہے تو وہ میری طرف سے، اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے معافی عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، اپنا کمنٹ نیچے کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔